حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک رات بیت المقدس میں لیٹے ہوئے تھے۔ مسجد میں آپ تنہا ہی تھے۔ جب رات کا تھوڑا حصہ گزر گیا تو مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک ضعیف اور نورانی شخص 40 ہمراہیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور محراب کے پاس آ کر سب نے نفل پڑھے اور پھر سب محراب کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص ان میں سے بولا، آج کوئی ایسا شخص بھی ہے اس مسجد میں جو ہم میں سے نہیں؟ وہ ضعیف شخص مسکرائے اور فرمایا، ہاں، وہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہے جو 40 دن سے عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ جب حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی تو آپ کونے سے اٹھے اور اس مرد ضعیف کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ نے سچ فرمایا، مگر یہ تو بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے، فلاں روز آپ نے بصرہ میں کھجوریں خریدی تھی، قریبی ایک کھجور کسی دوسرے کی گری ہوئی پڑی تھی، آپ نے سمجھا یہ آپ ہی کی گری ہے، اس لیے آپ نے اسے بھی اٹھا لیا اور اپنی کھجور میں ملا لیا۔ بس اس پرائی کھجور کے آپ کے مال میں مل جانے سے آپ کی عبادت میں جو مزہ تھا وہ جاتا رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ یہ سنتے ہی بصرہ کو روانہ ہوئے اور اس شخص کے پاس جس کی کھجور تھی پہنچے اور اس سے معافی چاہی۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، ہمارے اسلاف کا دل رزق حلال کی برکتوں اور رعایتوں سے کس قدر صاف و شفاف ہوا کرتا تھا۔ انہیں چھپی ہوئی باتوں بلکہ دل کی کیفیت تک کا علم ہو جایا کرتا تھا، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا کردار بڑا ہی پاکیزہ ہے، پرائی اور مشکوک چیز بھول کر بھی ان کے استعمال میں نہیں آتی، اور اگر آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس خلاف شان عمل سے بچا لیتا ہے اور ان کی شان پر کوئی دھبا نہیں آنے دیتا۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ سبحان اللہ، دیکھیں کیا ہی بات ہے یار، ہمارے بزرگان دین کس قدر شک و شبہ والی چیزوں سے بچا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی دکان پر سبزی لینے جائیں یا کچھ سامان لینے کے لیے جائیں، بعض اوقات ہم سبزی میں سے گاجر وغیرہ اٹھا کر کھا لیتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے کھا لیتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں۔ ہاں، اگر کھانی ہے تو دکان کے مالک سے اجازت لیں پھر کھا لیں۔ اگر بغیر اجازت ہم جیسے کھاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کھانا بغیر اجازت جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں دکاندار سے یا ہم نے کسی کی کوئی چیز اٹھائی تو اس سے پوچھ کر استعمال کرنی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس نحوست کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے عبادت کی توفیق چھین لے۔ اگر ہم ایسا عمل کر چکے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت کے دروازے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے ہم اللہ کے حضور جھک جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ وہ کریم ذات ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر امید ہے وہ ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا اور ہمیں اپنی عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے عمل سے محفوظ فرمائے، حلال اور حرام کی پہچان عطا فرمائے، حلال کا رکم عطا فرمائے، حرام کے لقمے سے محفوظ فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ پاک انہیں حلال رزق عطا فرمائے، جن کی مشکلات ہیں اللہ پاک ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ میری گفتگو، یہ میری باتیں، یہ واقعہ اگر اچھا لگا ہو تو آگے ضرور شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں تک دین کا پیغام پہنچائیے، تاکہ سب لوگ، سب مسلمان حرام سے بچیں اور رزق حلال کی تلاش کریں۔ آمین آمین، بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، انشاءاللہ آپ کو نئی نئی اسلامی معلومات انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔